نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا نام دراصل مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، لیکن ناظم صاحب نے اعلان کیا تو الامر فوق العدب کے تحت آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دراصل یہ قرآن کریم کی مجلس ہے اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو مبعوث فرمایا اور اپنے محبوب بندوں کو مبعوث فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو شریعت عطا فرمائی، کسی کو صحیفوں کی شکل میں اور کسی کو کتابی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی، اسی کی ایک کڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی وہ شان ہے کہ دیگر آسمانی کتاب اللہ ہیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں، لیکن قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے وہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ بہرحال قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے، اور اسی کی روشنی میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ محفل جن دو بزرگوں کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، آپ حضرات بخوبی ان کے نام سے واقف ہے۔ ان دو بزرگوں نے آپ کی اس بستی میں رہ کر جو کام کیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان دو بزرگوں نے جو یہاں کام کیا ہے اور آپ کی بستی کے اندر جو ٹوپیاں اور داڑیاں نظر آتی ہیں ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ان کی بہت بڑی محنت ہے، جس کو آپ حضرت مولانا عبد القدیر رحمت اللہ علیہ اور حضرت قاری شہادت حسین رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے۔ حضرت مولانا عبد القدیر رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت قاری شہادت رحمت اللہ علیہ نے جن حالات میں رہ کر یہ محنت کی اور جن حالات کو انہوں نے سہا، آج کے دور میں ان کو برداشت کرنا ہما شما کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جن میں سے ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ، جن کا نام نامی، اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ان بزرگوں میں جو ایک نام ہے وہ ہمارے والد ماجد کا ہے اور ان کا نام شہادت ہے، سعادت نہیں۔
لیکن توڑی کے جاننے والے اور توڑی سے تعلق رکھنے والے ان کا نام سعادت لکھتے ہیں، حالانکہ وہ لکھتے سعادت ہی تھے لیکن نام ان کا شہادت تھا۔ اور نام میں آپ کو بتا دوں، میرے والد ماجد کا جس نے نام رکھا تھا وہ بھی ایک عظیم ہستی ہے جس کو ہم اور آپ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا نام حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا، اس کا بھی ایک واقعہ ہے، میں ذکر نہیں کروں گا۔ بہرحال ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بستی میں رہ کر وہ کام کیا جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج ان کی پانچویں تقریباً میں ساڑھے چار دہائی یہاں انہوں نے گزاری، پانچویں اولاد میں کہوں گا جن کی زیر نگرانی اور ان کی محنت اور کاوشوں سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمناؤں کو اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ نے والد ماجد کو پڑھانے کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ چیدہ ہی نظر آتا ہے۔ والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا حفظ کا وہ کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ اور ہم تو نچلے طبقے میں پڑھنے والے تھے، اوپر طبقے والے جن میں سے حافظ ایوب محمد ایوب صاحب شاید ابھی یہاں تشریف فرما ہوں، وہ ہاتھ اٹھا رہے، ان کا پڑھنے کا طریقہ، ہم تو آخری دور میں تھے جب بڑھاپا آ گیا تھا، بیٹھنے میں بھی مشکلات ہونے لگی تھی، لیکن اس وقت بھی تقریباً ایک بچے کا کم سے کم از کم پاؤ پارا وہ سبق میں سن لیا کرتے تھے، 2 مرتبہ سبق، 2 مرتبہ پچھلا سبق، اور پڑھانے کا انداز ہی الگ تھا۔ جو ان کے حفاظ نظر آتے ہیں بلا دیکھے اور محنت کرے آج کہیں بھی وہ مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ والد ماجد کی محنتوں کا ثمرہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو زندگی عطا فرمائی تھی کہ آپ نے کبھی بھی کسی سے کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا، کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، گھر کے اندر کبھی مرچ تیز ہوئی یا نمک تیز ہوا، کبھی یہ نہیں کہا والدہ سے کہ اس میں نمک تیز ہو گیا یا مرچ تیز کر دی۔ وہ سادگی کہیں کہیں نظر آتی ہے، وہ تقوی کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ ہم جب چھوٹے سے تھے یہاں توڑی کے اندر آئے تھے، ایک مرتبہ والد ماجد کا بہت زمانے سے ہی تہجد پڑھنے کا معمول تھا، تہجد پڑھ رہے تھے، ہم تقریباً 8-10 دن ہی آئے ہوئے تھے، پاس میں ہی سو رہے تھے، تو والد ماجد نے تہجد میں وہ اللہ سے لو لگائی اور رونا شروع کر دیا، ہماری آنکھیں کھل گئیں، ہم نے دیکھا ابا جی کیوں رو رہے، تو ہمارے ابا جی نے کہا کہ جا کے سو جا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا، قرآن کریم کی اس آیت کا حقیقی کی مصداق ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ۔ بہرحال والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہمارے لیے ایک رہنما ہے، اور والد ماجد نے جو ہمیں پڑھایا اور ہمیں پالا اور پوسا، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 کام، جس میں سے ایک جز حدیث کا یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی والد ماجد نے اللہ کے نبی کے اس فرمان پر بھی عمل کر کے دکھایا کہ ہم 5 بھائیوں میں سے 4 حافظ بنائے اور 3 حافظ خود اپنے آگے بنائے۔ ایک بڑے بھائی ہمارے ننیحال میں رہتے تھے، وہاں حافظ ہوئے، لیکن 5 بھائیوں میں سے آپ نے اپنے 3 بھائی خود اپنے سامنے حافظ بنائے۔ یہ ولد صالح یدعو لہ،
کہ ایک وہ ہے جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر بھی عمل کر کے دکھایا۔ بہرحال وقت بہت زیادہ نہیں ہے، تو والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور حضرت مولانا عبد القدیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔